حال ہر کسی کے نہیں۔ بہت سے لوگ ہمارے علاقے میں کروڑپتی لکھپتی لوگ ہیں، دنیا کے ٹور وہ کرتے ہیں، لیکن نہیں توفیق ملتی ان مقدس مقامات کی۔ سرزمین قم کے لیے لاتعداد روایتیں ہیں کہ سب سے زیادہ جو لوگ مولا کی نصرت کے لیے، جب امام ظہور فرمائیں گے سب سے زیادہ جو لوگ نصرت کے لیے آئیں گے وہ قم سے جوان ہوں گے، جو مولا کی نصرت کے لیے آگے بڑھیں گے۔ قم میں دشمن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قلبی سکون چاہیے تو قم چلے آؤ، دشمن سے پناہ چاہیے تو قم چلے آؤ، فساد سے دوری چاہیے تو قم چلے آؤ، اپنا کردار بنانا ہے تو قم چلے آؤ، جنت دیکھنا ہے تو قم چلے آؤ۔ اور اس بی بی کی زیارت کا ثواب جنت کے اجر کے برابر ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جس نے بھی منظار عمتی بقم فلہ الجنہ، جس نے بھی میری پھوپھی کی زیارت، یعنی پھوپھی کس کی ہوئی ہے؟ امام علی رضا علیہ السلام کے بیٹے، اللہم صلی علی محمد وعلی امام محمد تقی علیہ السلام کی پھوپھی۔ انہوں نے کہا کہ جس نے بھی میری پھوپھی کی قم میں زیارت کی اس پر جنت واجب ہے۔ تو کیا یہ کسی خطیب کی خطابت ہے جو وہ واہ واہ نقطہ مارنے کے بعد لوگوں کی تعریف مول لینے کے لیے جملہ نہیں، امام کا جملہ ہے کہ جس نے بھی زیارت کی اس پر جنت واجب ہوگی۔ پھر امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، منظار المعصومہ بقم کمنظارنی۔ اب اس سے بڑا جملہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ امام کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی قم میں میری بہن معصومہ کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی۔ اب یہاں سے ایک چھوٹا سا نتیجہ اور نکلتا ہے کہ امام کی زیارت کے جو قانون اور فائدے ہیں، جب امام کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی ان کی زیارت کی، میری بہن کی قم میں زیارت کی، بالکل ایسے ہی بے عین نہیں، اس نے میری زیارت کی، اسے ثواب مل گیا میری زیارت کا۔ تو اب جو امام وقت اور ائمہ کی زیارت کے لیے قاعدے اور قانون ہیں، وہی قاعدہ اور قانون ان کی زیارت کے لیے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے آنا ہے، کیسے سر جھکا کے آنا ہے، کس طرح سے باادب ہونا ہے، پھر یہاں آنے کے بعد کس طرح سے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ امام صادق علیہ السلام اللہم صلی علی کہ جنت اس کا انتظار کر رہی ہے جو ان کی زیارت کے لیے آئے۔ امام صادق علیہ السلام نے کہا جس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام چھوٹے تھے، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی، تو کوئی اولاد بھی نہیں، اور پھر امام کہتے ہیں کہ میرا ایک پارے تن قم میں دفن ہے، میری ایک بیٹی، میری اولادوں میں سے ایک میری بیٹی قم میں دفن ہے۔ کتنا مقام اور مرتبہ ہے۔ یہاں آئیں، انہیں کریمہ کہا جاتا ہے۔ کریم اسے کہتے ہیں جو سوال کرنے سے پہلے عطا کرتا ہے۔ یہ ماں ہیں، ان کی زیارت کے لیے خود آیت اللہ مرشی نجفی صاحب کے والد محترم کے لیے مشہور ہے کہ انہوں نے 40 شب نجف میں جو انہوں نے منت مانی کہ ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ بہت مختصر کر رہے ہیں کہ امام نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو، یہ الہی رازوں میں سے ایک راز ہے جسے فاطمہ نے منع کیا مجھ سے بتانے کہ کسی سے میں بیان نہ کروں، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ وہی ثواب تمہیں ملے جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کا ثواب ہے، تو جاؤ قم چلے جاؤ۔ کہتے ہیں اس کے بعد مرشد نجفی صاحب جب اس قم کی سرزمین پر آئے تو سب سے پہلے زائر ہر روز کے کون تھے؟ سب سے پہلے زائر مرشد نجفی صاحب ہوا کرتے تھے۔ دروازہ جو کھلنے کے راز ہیں کہ یہ 24 گھنٹے دروازے اب کیوں کھلے رہتے ہیں، پہلے بند رہتے ہیں۔ آپ سوال کر سکتے ہیں پہلے زائر کیسے ہو گئے، دروازے تو ہر طرف سے کھلے ہوئے نہیں، اس وقت دروازے بند رہا کرتے تھے۔ سب سے پہلا شخص جو حرم میں داخل ہوا کرتا تھا وہ آیت اللہ مرشد نجفی۔ ایک شب وہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ بی بی آئیں اور کہہ رہی ہے کہ مرشی تم سو رہے ہو اطمینان سے، میرے یہ جملے ہیں اردو زبان زائرین حرم کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ٹھنڈ کھا رہے ہیں، پریشان، جاؤ حرم کا دروازہ کھلواؤ اور ان کے آرام کا انتظام کرو۔ مرشد نجفی صاحب نے سوچا ایسے، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ جب بی بی نے ایک غضبناک انداز میں کہا کہ مرشد تم آرام کر رہے ہو بستروں میں،
تمہیں اس بات کا احساس نہیں؟ میرے زائرین اردو زبان ٹھنڈک کھا رہے ہیں. جاؤ. نرسی نجفی صاحب آئے, دروازہ کھلوایا, ان کے لیے باقاعدہ بتایا کہ ہاں بیوی ایسے ایسے خواب میں آئی, اور پھر اس کے بعد سے حرم کا دروازہ بند نہیں ہوا. اب حرم کا دروازہ بند نہیں ہوتا, یہاں تک کہ حرم کا دروازہ بند ہونا تو بہت دور, خود حرم میں کئی جگہوں پر زائرین کے آرام کرنے کا پورا اہتمام ہے کہ 3 دنوں تک یہاں جس حرم صحن سے آپ لوگ آئے وہاں پر ایک زائر سرا ہے جہاں پر 25 روپئے انڈین جو کرنسی کے اعتبار سے ملتا ہے, 25 روپئے میں ایک رات کولر اور بیڈ اور باقاعدہ ہر تمام فیسلٹیز کے ساتھ آپ وہاں پر 3 دنوں پر 3 شبوں پر آرام سے سو سکتے ہیں. ایک زائر معمولاً 3 روز 4 روز ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر اس کے پاس 25 روپئے بھی نہیں ہیں, یعنی 25 کے 75 روپئے نہیں ہیں 3 شبوں کے لیے, تو یہاں شبستان نجمہ خاتون, شبستان بی بی نجمہ خاتون میں نیچے پورا ایک طرف عورتوں کا ایک طرف مردوں کا, کہ آپ آرام سے 11 بجے وہاں سے انٹر ہوتے ہیں لوگ, 11 بجے جائیے اندر رات میں اور صبح پھر نماز پڑھ کے پھر نکل آئیے. یہ پورا اہتمام. اور پھر دسترخوان ہے بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ, اسی طرح دسترخوان امام علی رضا علیہ السلام. یہ برکتیں ہیں, آپ پر جنت واجب ہو چکی. اب آپ سوچیں گے کیا جنت اتنی سستی؟ نہیں صاحب, نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کچھ کر کے لوگوں کی خدمت کر کے پھر بھی آپ کو یقین نہیں ہوتا, نہیں معلوم جنت ملے گی نہیں, تو کیسے آپ نے کہہ دیا کہ یہاں آنے کے بعد جنت واجب ہو گئی؟ کیا جنت اتنی سستی ہو گئی؟ جنت سستی نہیں ہوئی ہے صاحب. آپ